بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک 3 گروہوں کا ذکر ہوا، پہلے مومنین کا، پھر کفار کا اور اس کے بعد منافقین کا۔ اب کل بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو اللہ کے سوا کسی کو اس کا مقابل نہ بناؤ اور تم تو جانتے ہی ہو۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندہ پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ جس وقت سے قرآن کریم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم کا یہ چیلنج موجود ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، مگر اس وقت بھی نہ بنا سکے اور ابھی بھی نہیں بنا سکتے اور نہ بنا سکیں گے، تو بغض اور عناد کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر اس پر غور کریں تو اسلام کی حقانیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بڑی روشن دلیل ہے یہ آیت۔ تو اسی سے دلوں کا میل دور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے، تو جس قدر قابل اور شاعر اور فصحاء و بلغاء موجود ہیں خدا تعالیٰ کے سوا، سب سے مدد لے کر ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ، مگر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کافر اور پتھر ہیں، وہ پتھر جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، اور اس آگ سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کلام پر ایمان لے آؤ۔ اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کریم کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کے لیے بنی ہوئی ہے یہ آگ۔ اور اس کے آگے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان میں نہریں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم کو ملا تھا، اتوا به متشابہا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ جنت کے میوے، جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے ساتھ شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جب ایک شکل کے ایک جیسے پھل ہوں گے اور مزہ جدا جدا، تو جب کسی ایک پھل کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں یا جنت میں پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جب چکھیں گے تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے اس کی۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک جو مومنین ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، خدا تعالیٰ اس مثال سے بتیروں کو، بہت لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر صرف بدکاروں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کے لیے فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ملک میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی ہیں نقصان والے، خسارے والے۔ قطع رحم کرنا انبیاء، علماء، واعظین اور مومنین، اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا، اور وہ عہد جو اللہ سے انہوں نے کیا کہ ہم اللہ کو مانیں گے، انبیاء کی پیروکاری کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، عہد کر کے وہ توڑ دیا۔ جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان سے یہ وعدے کیے کہ ہم آپ کے بعد جو نبی آخر الزماں آئیں گے ان کی پیروی کریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے تو انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔